پچھلے کئی دنوں سے ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا جب سے پوری کشمیر وادی میں حالات بگڑے ہوئے لگے اور کافی اس میں آزمائش کا دور بنا ہمارے لیے، سرکار کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اس میں کافی نقصان ہو گیا، جائیداد کا نقصان ہو گیا، دوسری چیزوں کا، لیکن سب سے بڑا جو ہے کہ اس میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں جو اکثر نوجوان تھے، اور ابھی تک جو ہماری کنفرمڈ رپورٹس ہیں فرام آل سورسز اس کے مطابق 34 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے جو تشدد کے واقعات ہو گئے. اور تشدد کے واقعات کا جو نیچر تھا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کہیں پولیس اسٹیشنز پہ دعویٰ بولا گیا، کہیں آگ لگائی گئی، کہیں کیمپس پہ اٹیک ہو گیا، اور اس میں حکومت کی طرف سے، فورسز کی طرف سے، جن کو ایک واضح ہدایت تھی کہ میکسیمم ریسٹرینٹ کریں، ضبط سے کام لیں، اس کے باوجود یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ان کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا. اور جیسا کہ گورنمنٹ نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ اگر ہمیں یہ ثقہ اس چیز کا ایویڈنس ملا کہ یہاں ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، انشاءاللہ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کیسز میں ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. اس کے علاوہ جو ابھی تک ہمارے پاس فگرز آئے ہیں ان کے مطابق سویلینز اور پولیس والے جتنے بھی زخمی ہو گئے ان کی تعداد لگ بھگ ایک جیسی ہے. اس میں کوئی 1900 لوگوں کو چوٹیں آئیں، چھوٹی بڑی چوٹیں، جو سویلین تھے، اور ان میں سے 1700 ابھی تک فرسٹ ایڈ کے بعد یا چھوٹی موٹی سرجری کے بعد یا دوائی لے کے ان کو رخصت کیا گیا ہے ہسپتالوں سے. اور اس وقت کوئی 204 پیشنٹ جو ہیں، مریض جو ہیں مختلف ہسپتالوں میں، جن میں اکثر بہت ہی کثیر تعداد سری نگر میں ہے، سری نگر کے ہاسپٹلز میں. تو 334 سرجریاں ہو گئی اور جن میں سے اکثر کامیاب ہو گئی اور ان لوگوں کی جان بچائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں ان میں 1664 لوگوں کو، ہمارے جوانوں کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے وہ زخمی ہو گئے. تو اس بڑے پیمانے پہ جو تشدد کے واقعات ہو گئے، ظاہر ہے اس میں ایک اور جو بدقسمتی کی بات ہو گئی کہ بہت سے جوان پیلٹ گنز کا شکار ہو گئے اور کئی لوگوں کی آنکھوں میں وہ پیلٹ لگا جن کی وجہ سے انہیں آپریشن کرنا پڑا. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو بھی ممکن ہو کہ ان کی بینائی، ان کی بصارت بحال ہو، اس کے لیے کیا جائے گا. دلی سے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ایک ہائی لیول ٹیم ایک آ گئی آف آئی سرجنز سری نگر. انہوں نے ان سب لڑکوں کا، سب پیشنٹس کا معائنہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی ابھی سرجری ہو گئی ہے، ایک سرجری ہو گئی ہے اور یہاں کے ڈاکٹروں نے اس میں بہت مہارت سے کام کیا ہے، ان کو انہوں نے ٹریبیوٹ دیا اور کہا کہ اگر اس کے بعد بھی جب ان کی پٹیاں کھلیں گی اور اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ایک بار پھر ان کا معائنہ کرنے یہاں پہ آ جائیں گے. اور گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحبہ نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی ضرورت پڑی کہ وہ ایڈوانس سرجری کے لیے دلی میں یا ملک کے کسی بھی بہترین ہاسپٹل میں ان کا علاج کرنے کے لیے حکومت ان کا پورا خرچہ اٹھائے گی اور کوشش کرے گی کہ یہ بچے پوری طرح سے
بحال ہو جائے ان کی بینائی اور یہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی میں اس ضمن میں ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے، ابھی ہماری میٹنگ تھی، اس میں سارے منسٹرز تھے، چیف منسٹر صاحبہ، تو سب کا یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو، ان والنٹری آرگنائزیشنز کو، ان جوانوں کو جو دن رات جنہوں نے اس میں ہاتھ بٹایا پیشنٹس کا، ہسپتالوں میں رہے 24 گھنٹے، پیشنٹس کو اور تیمارداروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور کسی بھی اور ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہاں ہاسپٹلز میں رہا کہ پیشنٹ انٹری، اس کا ریگولیشن میں انہوں نے مدد کی، اور جو ان کا فیسیلیٹیشن تھا وہ انہوں نے بہت آسان بنا دیا، چاہے وہ اسکمز ہو، بون اینڈ جوائنٹ ہو، ایس ایم ایچ ایس ہو، ہر جگہ ان جوانوں نے بہت ہی تدبر اور بہت ہی نظم و ضبط اور بہت ہی دل لگا کے کام کیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل فریٹرنیٹی ہماری ہے، ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، کمپاؤنڈرز ہیں، نرسز ہیں، سب نے جس جانفشانی سے کام کیا، حکومت نے اس کا پورا نوٹس لیا ہے، اور ہم پورے احترام کے ساتھ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو اب متاثر ہو رہا ہے وہ بچوں کا ہے، اسکول جانے والے بچوں کا۔ تعلیمی نظام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے ہی بہت سی خامیاں تھیں، تو ایک بہت اچھی خوشائند شروعات ہوئی تھی کہ پچھلے اپریل سے لے کے آج تک 1 جولائی تک ہمارے اسکول کبھی بند نہیں ہوئے۔ ونٹر میں بھی ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہمارے اسکولوں کو چالو رکھا۔ یہاں پہ ونٹر ٹیوشن کا کشمیر میں پہلی بار انٹروڈکشن ہو گیا، اور سبھی سرکاری ہائی اسکولز اینڈ ہائر سیکنڈری اسکولز میں 1,60,000 بچوں کا ٹیوشن ان کو دیا گیا۔ چیف منسٹر سپر 50 چلا، ہمارا جو کوچنگ پروگرام چلا، اس میں کوئی 50 کے قریب بچے آئی آئی ٹیز اور این آئی ٹیز میں جو داخلہ پا سکے، جو سرکاری اسکولوں سے نکلے ہیں۔ مگر اس میں اب یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ 1 جولائی سے 17 جولائی تک ہم نے اس سال گرمیوں کی چھٹیاں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس لیے میں زیادہ یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے بچوں نے اور اساتذہ کی چھٹیاں اس سال لگ بھگ ونٹر میں منسوخ ہو گئی، تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا ان کو ٹائم ملے، اور بڑے دن کے ساتھ، عید کے ساتھ وہ بھی کہیں جانے کے لائق ان کے پاس ٹائم ہو۔ مگر اب لگتا ہے کہ جس حساب سے یہاں پہ ابھی کوئی ایک کال ہے، کوئی دوسرا پروگرام ہے، تیسرا پروگرام ہے، تو ہم نے بات کی آپس میں، آفیسرز تھے، منسٹرز تھے، سب نے، تو سب کی یہ رائے تھی کہ ہاں تعلیم بہت ضروری ہے بچوں کی، اور ہمارے ماں باپ جو اس میں جڑ گئے ہیں، جو گاؤں کے ہیں، شہروں کے ہیں، سب اس تعلیم کی تحریک میں جڑ گئے ہیں، تو ان کا بھی ایک بڑا اس وقت کنسرن ہے کہ تعلیم میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ لیکن ہم نے یہ سوچ کے کہ شاید یہ جو آنے والے 1-2 دن میں کچھ کالز ہیں، کچھ ڈسٹربنس کا خدشہ ہے، تو اس کے پیش نظر بچوں کی زندگی اور ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھ کر ہم نے مجبوراً فیصلہ کیا ہے، سمر ویکیشن جو ہے، گرمائی چھٹیاں، ان کو ہم آگے لے جائیں گے، اور یہ اب اگلے سوموار کو اسکول کھلیں گے۔ اسی طرح کالجز میں بھی جہاں کافی پروگرامز چل رہے تھے، تو ان کا بھی ہم نے کیا ہے کہ 1 ہفتہ ہم نے بڑھا دیا ہے۔ یہ بہت ایک مجبوراً ایک اقدام اٹھانا پڑا، کیونکہ اور مجھے معلوم ہے کہ نہ اساتذہ اس وقت ان کا موڈ اس میں تھا کہ ہم چھٹیوں کو بڑھائیں۔ بہت سے اساتذہ نے مجھے چھٹیوں کا اعلان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہاں کون سی گرمی ہے کشمیر میں کہ ہم چھٹیاں کریں، ہمیں چلانا چاہیے۔ تو دوسرا یہ جو ہمارا اس میں ایک بات میں بھول گیا، یہ جو کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور اس میں ہم نے آج بھی بات کی،
ہاسپٹلز میں پورا سٹاک لینے کے بعد میں نے ابھی ہمارے جو پرنسپل ہیں سری نگر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر کیسر احمد ان سے بھی بات کی اور اس بات کا خود میں نے اطمینان کر لیا کہ دوائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جہاں ایک طرف سوسائٹی کی طرف سے ہیلپ آ رہا ہے، وہ جو لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی، سرکار نے پہلے دن سے یہاں پہ ہاسپٹلز میں، سکیمز میں، ایس ایم ایچ ایس میں، اور جہاں بھی ہمارے یہ اس وقت اور کرفیو کی سختیوں کی وجہ سے نہیں آ جا سکتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ ہم نے اپنی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے فری ریشن رکھا ہے ان کے لیے، نہ صرف پیشنٹس کے لیے بلکہ ہمارے جو اس میں تیماردار ہیں ان کے لیے، جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو بھی فری کھانا مل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا جو ایک ہمارا اس وقت ایک جو افسوسناک ایک اور چیز اس سے ہو گئی، یہ جو واقعات ہو گئے کہ اس سال ہمارا ٹورزم بہت عروج پہ پہنچا تھا اور بالکل پیک پہ تھا، حالانکہ جون تک تو جون اینڈنگ تک بہت اچھا رہا، لیکن ابھی بھی روایات کے برعکس جولائی، اگست، سپٹمبر ان میں بھی ہماری بہت سی بکنگز تھی، 36، 37، 38 جہاز ہر دن سری نگر آتے رہے اور اتنے ہمارے ٹورسٹ آتے رہے، تو اس میں ایک رکاوٹ آ گئی اور وہ بھی ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ دوسرا، اب فروٹ کا سیزن آ رہا ہے، تو فروٹ ابھی آپ کے آڑو تیار ہیں، پیچ تیار ہیں، یہ دوسری چیزیں تیار ہیں، تو اس کے بعد سیب کا موسم آئے گا۔ تو آج بھی ہم نے یہ بات کی کہ کیسے ہم انشور کریں کہ یہ جو فروٹ ہے وہ خدا نخواستہ سڑ نہ جائے یا باغوں میں یا منڈیوں میں، تو ان کے ٹرانسپورٹیشن کا بھی اب ہمیں انتظام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریشن، گیس اور دیگر سپلائیز کی جو پوزیشن متاثر رہی وہ جلدی بحال ہو، تو اس میں شروعات ہو گئی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ میں نے ابھی ڈپٹی کمشنر صاحبان سے بات کی اور چیف منسٹر نے ہمارے منسٹر صاحبان کو سب کو ہدایت دی کہ وہ ضلعوں میں جا کے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے، اور ابھی ہمارے منسٹرز آج ہی آئے تھے اس میٹنگ کے لیے، تو کل وہ دوبارہ ضلعوں میں جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھیں گے، اور اگر لوگوں کو کوئی شکایات ہوں کسی بھی لحاظ سے، وہ وہاں پہ اویلیبل رہیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ، اور کوشش کریں گے کہ وہ ازالہ ہو۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ گیس اور ریشن کی کوئی دقت نہ ہو، تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو متحرک کیا گیا ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی بھی شکایت ہو تو ڈپٹی کمشنر یا ہمارے جو ڈسٹرکٹس کے انچارج منسٹرز ہیں ان کے پاس یہ شکایت جا سکتی ہے۔ کوئی گورنمنٹ نہیں چاہے گی، یہ تو ہماری گورنمنٹ تھی، جب یہاں ہمارا موبائل نہیں چلتا تھا تو مفتی صاحب لے آئے یہاں، 10 سال کے بعد جب پورے ملک میں چل رہا تھا تو مفتی صاحب لے آئے 2004-05 میں یہاں موبائل، تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے اس کا غلط استعمال کئی جگہ پہ ہوا، تو اس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً کرنا پڑا۔ ہمیں امید ہے کہ اگلے 1-2 دن میں جو ہی حالات پورا ڈگر پہ آ جائیں گے، یہ تمام بندشیں، یہ تمام رکاوٹیں انشاءاللہ اٹھا لی جائیں۔ تو ہماری اب یہی امید ہے اور درخواست ہے لوگوں سے کہ تشدد سے ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور نہ حل ہونے کی امید ہے۔ جانیں گئی ہیں، زندگیاں ضائع ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، یہ ہماری سب کی ایک اکٹھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حالات کو ٹھیک کرنے میں پھر ایک بار آپ سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ زندگی کو پھر اپنی ڈگر پہ لے جائیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز اب آ رہے ہیں، ریکروٹمنٹس شروع ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو رہے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ یہ سیزن اب خراب ہو جائے، ہم کوشش کریں گے کہ اس رکاوٹ کے باوجود ٹورزم پہ پھر دھیان دیں اور دوسری چیزوں پہ کی طرف، تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے پورا تعاون ملے گا۔